کوئی عطاءاللہ شاہ بخاری سے پوچھے ختم نبوت کا نعرہ لگایا ہے اور آپ نے دین اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ ایک ہی جواب آئے گا، اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی مولانا بہاؤالدین صاحب علیہ الرحمہ سے پوچھے کہ آپ نے احمد العلوم کی ذمہ داری سنبھالی ہے، احمد العلوم کے میر و محتمم آپ رہے ہیں، آپ نے احمد العلوم میں رہتے ہوئے دین اسلام کا جو کام کیا ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ ایک ہی جواب آئے گا، اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی حضرت اقدس مفتی اکبر الحسنی علیہ الرحمہ سے پوچھے کہ آپ نے بھی احمد العلوم کی ذمہ داری سنبھالی ہے، آپ نے بھی احمد العلوم میں رہتے ہوئے طالب علموں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ کے طریقے ان کے سامنے بیان کیے ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ ایک ہی جواب آئے گا، اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی فقیہ ملت حضرت اقدس مفتی محمد عمران صاحب سے معلوم کرے کہ آپ دارالعلوم وقف دیوبند میں بھی ڈیوٹی نبھا رہے ہو، وہاں پر بھی آپ طالب علم کو اللہ کے احکامات رسول اللہ کے طریقے بتا رہے ہو، اور احمد العلوم کی ذمہ داری بھی اور ان کے علاوہ بھی کافی تعداد میں مدرسوں کی آپ ذمہ داری سنبھال رہے ہو، آپ اتنی مشقت اٹھا رہے ہو، کیا چاہتے ہیں آپ؟ ایک ہی جواب آئے گا، اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی حضرت اقدس مولانا مفتی صابر جمیل صاحب سے پوچھے کہ آپ کبھی یہاں کبھی وہاں سفر ہی سفر لوگوں کے درمیان اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بیان کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور طریقے بیان کرتے ہو، کیا چاہتے ہیں آپ؟ ایک ہی جواب آئے گا، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی نبیوں سے پوچھے، صحابہ سے پوچھے، صدیقین سے پوچھے، تابعین تبع تابعین سے پوچھے، علماء بزرگان دین سے پوچھے، کسی سے بھی پوچھے، ساری دنیا چاہتی ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے، سارا عالم چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت مل جائے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، ساری دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اے میرے لاڈلے، اے میرے لاڈلے، میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو بس بس کرے گا۔ دوسری طرف اللہ رب العزت نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص اللہ کی رضا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی محبت چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ کا عشق، اللہ کا پیار چاہتا ہے، اللہ کی الفت و محبت چاہتا ہے، اخوت چاہتا ہے، تو اسے نبی کی غلامی میں آنا پڑے گا، اسے نبی کے طریقوں پر عمل کرنا پڑے گا، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان نبی کو نہ مانے یا نبی کے طریقوں کو ریجیکٹ کرتا رہے، نبی کی محبت میں کمی رہے، اور وہ دعویٰ کرتا رہے، پوری دنیا میں کہتا رہے کہ میں اللہ کا عاشق ہوں، مجھے اللہ سے جھوٹا ہے اس کا وعدہ، جھوٹی ہے اس کی باتیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کسی نبی کا یا کسی صحابی کا، کسی تابعین تبع تابعین کا، کسی علماء بزرگان دین کا قول میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، خود اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے محبوب، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اللہ رب العزت نے بات ختم کر دی، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کی، بانی اسلام کی، تاجدار مدینہ کی، ثروت والے نبی کی، جلیل القدر نبی کی، حبیب خدا کی، دو جہاں کے والی کی، خاتم الانبیاء کی، ذالک الکتاب والے نبی کی، رحمت للعالمین کی، زمانے کے امام کی، ساقی کوثر کی، شافع محشر کی، صادق امین کی، ضعیفوں کے ماوا کی، طاہر مطہر کی، ظلم کو مٹانے والے نبی کی، عرب کے تاجدار کی، غریبوں کے مولا کی، فقیروں کے ماوا کی، قرآن والے نبی کی، کملی والے نبی کی، لوح و قلم والے نبی کی، ہادی برحق کی، یکتا اور انوکھی شان والے نبی کی شان و شوکت کا یہ عالم ہے۔ جب اس نبی کی شان و شوکت اس قدر بڑھی ہوئی ہے، تو خود رب کائنات کی، اس نبی کو بنانے والا رب، اس نبی کو پیدا کرنے والا اللہ، اس نبی کو نبوت عطا کرنے والا رب، وہ پیارا پروردگار، اس کی شان و شوکت کا کیا عالم۔ جب میدان میں آئے ہم